أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وآيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ اس آیت کریمہ کے تحت 5 مسائل تھے۔ 4 مسائل کا بیان پچھلے سبق میں ہو چکا۔ المسئلۃ الخامسہ، 5واں مسئلہ اور 5ویں بات اس آیت کریمہ کے تحت۔ روا محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ تعالی خلق 1000 امة 600 منها في البحر و400 في البر وإن أول هلاك هذه الأمم الجراد فإذا هلكت الجراد تتتابعت الأمم مثل نظام السلك إذا انقطع۔ ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول وقال إنما صار الجراد أول هذه الأمم هلاكا لأنه خلق من الطينة التي فضلت من طينة آدم وإنما تهلك الأمم لهلاك الآدميين لأنها مسخرة لهم۔ محمد بن منکدر نے جابر ابن عبداللہ سے اور جابر ابن عبداللہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ بے شک اللہ رب العزت نے 1000 امت پیدا کی، جن میں سے 600 امتیں اور 600 جماعتیں، 600 گروہ سمندر کے اندر پیدا کیے اور 400 خشکی کے اندر۔ ان میں سب سے پہلے ان امتوں میں ہلاک ہونے والی جو مخلوق اور امت ہوگی وہ ٹڈیاں ہیں۔ بس جب ٹڈیاں ہلاک ہوں گی تو اس کے بعد ساری امتیں مسلسل ایسے ہلاک ہوں گی جیسے کسی لڑی میں پروئے موتیوں کی لڑی ٹوٹ جاتی ہے اور موتی جو ہے وہ پے در پے گرتے رہتے ہیں۔ حکیم ترمذی الحکیم نے اس کو نوادر الاصول میں بیان کیا ہے اور کہا کہ ٹڈیاں جو ہیں یہ تمام امتوں میں ہلاکت کے اعتبار سے پہلی ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو اس فاضل مٹی سے پیدا کیا تھا جو آدم علیہ السلام کی مٹی سے بچ گئی تھی، انسان کی مٹی سے بچ گئی تھی۔ اور یہ جو امم ہیں، یہ جو امتیں ہیں انسان سے علاوہ، یہ ہلاک ہوں گی انسانوں کی ہلاکت کے لیے، انسانوں کی ہلاکت کی وجہ سے، کیونکہ ان تمام کو انسانوں کے لیے مسخر کیا گیا ہے، انسانوں کے کام میں لگایا گیا ہے۔ جس کے لیے یہ پیدا کی گئی ہے، جب وہ انسان ختم ہوگا تو یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ رجعنا الى قصة القبط، ہم قبط کے قصے کی طرف لوٹتے ہیں۔ فعاهدوا موسى ان يؤمنوا لو كشف عنهم الجراد، بات یہ چل رہی تھی کہ جب ان کو مصیبتوں نے آ گھیرا تو نے کہا اگر آپ ہم سے یہ مصیبت دور کر دیں، یہ ٹڈیوں والا عذاب دور ہو جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے وعدہ کیا۔ فدعا فکشف، آپ نے دعا کی تو وہ ان سے ہٹا دیا گیا۔ وکان قد بقی من زروعہم شیء، اور ان کی کچھ نہ کچھ کھیتیاں اور فصلیں باقی رہ چکی تھی۔ فقالوا یکفینا ما بقی، کہنے لگے جو بچ گیا ہمارے لیے کافی ہے۔ ولم یؤمنوا، اور وہ ایمان نہ لائے۔ فبعث اللہ علیہم القمل، تو اللہ نے ان پر کمبل بھیجے، گن کے کیڑے بھیجے، جوئیں وغیرہ بھیجی۔ وہ صغار الضبئی، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کیڑے۔ کالا قتادہ والضبئی الجراد قبل ان یطیر، کہ یہ ٹڈی ہوتی ہے لیکن اڑنے سے پہلے جب یہ ہوتی ہے۔ الواحدۃ الضبات وارض مذہبیہ اذا اکلت ذبی نباتها، ارض مذہبیہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے اور چڑیاں پر لگنے سے پہلے جب
کسی بھی زمین کی پیداوار کھا جاتی ہیں تو اس زمین کو ارض مذہبیہ کہتے ہیں. وقال ابن عباس الکمل السوس الذي في الخنطة، یہ جو گندم کے اندر جو چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، سوس ہوتا ہے، اس کو کمل کہا جاتا ہے. اور ابن زید نے کہا البراغیث، اس سے جو ہے وہ براغیث مراد ہے، یعنی بھیڑ کی مکھیاں وغیرہ بھیڑ. وقال حسن دواب سود صغار، چھوٹے چھوٹے کالے کیڑے اس سے مراد ہیں. وقال ابو عبیدہ الحمنان هو ضرب من القراد، اس سے خمنان مراد ہے اور یہ قراد ہی کی ایک قسم ہے. اس کی واحد حمنانہ آتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بندر نما کی چیزیں بھیجی. فاکرت دوابہم وزروعہم، اور ان چھوٹے چھوٹے بندر نما مخلوق نے جو ہے ان کے جانور بھی کھا لیے، ان کی فصلیں اور پیداواریں بھی کھا لی. وَلَزِمَتْ جُلُودَهُمْ كَأَنَّ الْجُدَرِيُّ عَلَيْهِ، تو یہ ان کے ساتھ ایسے ان کے جسموں میں چمٹ گئے جیسے جدری، چیچک وغیرہ کی طرح کوئی چیز ان کے ساتھ چمٹ جاتی ہے. وَمَنَعَهُمُ النَّوْمَ وَالْقَرَارَ، اور ان کی نیند اور قرار انہوں نے ختم کر دیا. وقال حبیب بن ابی ثابت الکمل الجعلان، جول کی جمع ہے، یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جیسے خنصفہ وغیرہ. اور والکمل عند اہل لغت ضرب من الکردان، یہ کردان کی ایک قسم بندروں کی. الا ان اصغر منها، البتہ ان سے چھوٹے ہوتے. واحد و کمل، اس کی پھر واحد کمل ہے. اور نحاس کہتے ہیں ولیس هذا بناقص لما قال اہل التفسیر، جو کچھ اہل تفسیر نے کہا ہے یہ بات اس کو توڑنے والی نہیں ہے، کیسے چھوٹے چھوٹے بندر بنا لیے جائیں. لأنه يجوز ان تكون هذه الاشياء كلها ارسلت اليهم، کہ یہ سب ممکن ہے کہ یہ جو پر تفسیر کمل کے اندر بیان یہ ساری چیزیں پہ بھیجی گئی ہیں. وهي انها كلها تجتمع في انها تؤذيه، وهي انها كلها كلها تجتمع في انها تؤذيه، جو بھی ہیں یہ ساری چیز اس بات میں مجتمع ہے کہ انہیں تکلیف دیتی تھی. وذكر بعض المفسرين انه كان بعين شمس كثير من رمل فضرب به موسى بعصا فصار قنبلة. کہتے ہیں کہ عین شمس کے پاس جو ہے وہ ایک ریت کا ٹیلا تھا، جسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری تو وہ کنبل بن گیا. اور اس کی واحد الکمبل کنبلہ، وکیل الکمبل الکمل، اور یہ بھی کہا گیا کہ کمل جو ہے وہ کمل میم کے سکون کے ساتھ ہے، یہ عطا الخراسانی نے کہا ہے. اور وفی قراءۃ الحسن والکمل بفتح الکاف واسکان المیم، یہ کاف کے فتح اور میم کے اسکان کے ساتھ ہے. فتضرہ، تو پھر وہ عاجز آ گئے. فلما کشف عنہم لم یؤمنوا، تو جب سے عذاب ہٹایا گیا تو انہوں نے جو ہے وہ ایمان نہ لائے. فارسل اللہ علیہم الضفادع، تو اس کے بعد اللہ پاک نے ان پر مینڈکیں بھیج دیں. یہ ضفدع کی جمع ہے. وہی المعروف التي تكون في الماء، یہ تو بڑی معروف مشہور ہے جو پانی میں ہوتی ہے. وقد ورد النهي عن قتلها، اور اس کو قتل کرنے سے جو ہے وہ ممانعت حدیث پاک میں آئی ہے. اخرجہ ابو داود وابن ماجہ باسناد صحیح. اخرج ابو داود عن احمد بن حنبل عن عبد الرزاق وابن ماجہ عن محمد بن يحيى النسابوري الزهلي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصورة والضفدع والنملة والهدهد. وخرج النسائي عن عبد الرحمن ابن عثمان أن طبيبا ذكر ضفتا في دواء عند النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. صخه أبو محمد بن عبد الحق.
کہتے ہیں کہ کسی طبیب نے جو ہے آپ کے سامنے مینڈک کا ذکر کیا کہ فلاں دوائی میں استعمال ہو، تو آپ نے جو ہے وہ اسے قتل سے منع کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال السرد اول طیر صام ولما خرج ابراہیم علیہ الصلاة والسلام من الشام إلى الحرم في بناء البيت كانت السكينة معه والسرد فكان السرد دليله إلى الموضع والسكينة مقداره فلما صار إلى البقعة وكانت السكينة على موضع البيت ونادت ابن يا إبراهيم على مقدار ذلي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل السرد لأنه كان دليل إبراهيم على البيت، وعن ضفدع لأنها كانت تصب الماء على نار إبراهيم، ولما تسلط على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلها فلما صارت إلى التنور وثبت فيها هي نار تصهر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سے فرمایا کہ لٹورا پہلا پرندہ ہے جس نے روزہ رکھا۔ یہ سورج ایک پرندے کو کہتے ہیں، سردان اس کی جمع آتی ہے۔ یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو کھاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ شام سے حرم کی طرف نکلے، بیت اللہ کی بنا کی طرف، تو ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک سکینہ تھی۔ اور سکینہ سے مراد جو ہے وہ ریح سریعۃ الممر، بہت تیز چلنے والی ہوا ساتھ تھی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جیسے چاقو مراد ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ سکینہ کا معنی کیا ہے، اور ریح سریعۃ الممر، بہت تیز گزرنے والی ہوا۔ اور ایک سرد تھا، سرد سے مراد لٹورا ایک پرندہ، فکان سرد دلیلہ الی الموضع، سورج جو تھا وہ آپ کا اس جگہ کی طرف جو دلیل تھا، دکھانے والا تھا، آپ کی رہنمائی کرنے والا تھا، اور جو چاقو وغیرہ تھا وہ اس راستے کی، اس جگہ کی مقدار تھا۔ بس جب آپ اس جگہ پہ چلے گئے، بکا تک چلے گئے جہاں پر وہ خانہ کعبہ تھا، تو آپ کے ہاتھ سے سکینہ جو ہے وہ گر گیا بیت اللہ کی جگہ پہ، اور اس نے جو ہے وہ آواز دی، ابراہیم میرے سائے کی مقدار جو ہے وہ بنیاد بناؤ، مقدار ذلی۔ سکینہ سے مراد ریح سریعۃ الممر، سمجھ نہیں آ رہی کیا معنی اس کا۔ فنان نبی اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کو قتل کرنے سے منع کیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیت اللہ پر جو ہے وہ دلیل اور رہنمائی کرنے والا تھا۔ اور ضفدع کے قتل سے اس لیے منع کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ پانی ڈال رہی تھی، اور جب فرعون پر یہ چیزیں مسلط ہو گئیں، یہ ضفادع جو تھے مینڈکے، تو اتنی زیادہ مسلط ہوئی کہ جاءت فاخذت الامکنۃ کلھا، انہوں نے تمام جگہ لے لی، فلما صارت الی التنور، یہاں تک کہ جب یہ تنور تک پہنچ گئی، اور وثبت فیہا وہی نار تصہر، اور یہ اس کے اندر بھی جو ہے انہوں نے چراغیں لگائی، حالانکہ ان میں آگ جو ہے وہ بھڑک رہی تھی اللہ کی اطاعت میں۔ فجعل اللہ نکیکہا تسبیحا، تو اللہ پاک نے ان کی جو نکیک ہے، یہ جو ہر وقت ٹران کرتی ہیں، یہ اس کو جو ہے وہ تسبیح بنا دیا۔ یقال انہا اکثر الدواب تسبیحا، کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ جانوروں میں تسبیح بیان کرنے والی ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں لا تقتلوا الضفدع فإن نکیکہ الذی تسمعون تسبیحا، اس لیے کہ اس کی جو نکیکہ ہے، اس کی جو آواز ہے مینڈکوں کی ٹرانا ہے، یہ تسبیح ہے جو تم سنتے ہو۔ فروی انہا ملات فرشہم وأوعیتہم وطعامہم وشرابہم، روایت کی گئی ہے کہ ان مینڈکوں نے ان کے فرشوں کو، ان کے برتنوں کو، ان کے کھانوں کو، اور ان کے جو ہے وہ پینے کی چیزوں کو بھی جو ہے وہ یا مشروبات کو بھی بھر دیا۔ فکان الرجل یجلس الی ذکنہ فی الضفادع، اور آدمی جو ہے وہ جب بیٹھتا تو اس کی گرد، اس کی جو ہے وہ ٹھوڑی تک یہ مینڈکیں ہوتی۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ وَصَبَ الضِّفْدَ فِي فِيهِ، اور جب وہ بات کرتا تو مینڈک چھلانگ لگا کے اس کے منہ میں چلی جاتی۔ فَشَكُوا إِلَى مُوسَىٰ وَقَالُوا نَتُوبُ، تو انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام نے شکوہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم توبہ کرتے ہیں۔
فکشف اللہ عنہم ذالک، تو اللہ نے ان سے یہ بھی ہٹا دیا. فعادوا الی کفرہم، تو یہ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے. فارسل اللہ علیہم الدم، اللہ نے پر خون کا عذاب بھیجا. فسأل النیل علیہم دما، تو نیل ان پر جو ہے وہ بطور خون کے بہنے لگا. وکان الاسرائیلی یغترف منہ الماء، کوئی بھی اسرائیلی سے جو ہے وہ پانی نکالتا. والقبطی، اور قبطی جو ہے وہ دم نکالتا. اسرائیلی نکالتا تو پانی ہوتا، اور قبطی جب وہ کھینچتا تو وہ خون ہوتا. وكان إسرائيلي يصب الماء في فم القبطي فيصير الدما، اور اسرائیلی جو ہے وہ پانی ڈالتا کسی قبطی کے منہ میں تو یہ خون بن جاتا. والقبطی يصب الدم في فم الإسرائيلي فيصير ماء زلالا، تو یہ بہترین پانی ہوتا، عکس ہو جاتا. تو آیات مفصلات، یہ ای مبینات ظاہرات، یعنی یہ ساری جو آئے نشانیاں ہیں ہر ایک الگ الگ ہیں، کھلی کھلی ہیں، بالکل واضح ہیں، واضح بیان کی گئی تفصیل کے ساتھ. عن مجاہد قال الزجاج آیات مفصلات نصب على الحال، ان پر جو حال کی وجہ سے نصب ہے. یروى انه كان بین الآیت والآیتان 8 ایام، روایت کی گئی ہے کہ ایک نشانی سے دوسری نشانی کے درمیان 8 دن کا فاصلہ ہوتا تھا. وکیل 40 یوما، اور یہ بھی کہا گیا کہ 40 دن کا. وکیل شہر، اور تیسری روایت کے ہر مہینے کے بعد ایک ان پر جو یہ عذاب آتا تھا. فلہذا قال مفصلات، اس وجہ سے مفصلات کا یہ الگ الگ وقفوں میں الگ الگ جگہ میں آئی تھی. فاستكبروا ای ترفعوا عن الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے سے انہوں نے تکبر کیا اور اپنے کو بڑا سمجھا. قوله تعالى ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، اور جب ان پہ عذاب پڑا تو کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو. بما عهد عندك، اس وعدے کی وجہ سے جو تیرا اللہ کے آئیں. لن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. قوله تعالى ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب، وكوري بضم الراء. الرجز لغتان، الرجز والرجز لغتان، اس میں دو لغتیں ہیں. قال ابن جبیر، ابن جبیر فرماتے ہیں کان طاعونا، یہ طاعون تھا. رجز سے مراد، عذاب سے مراد طاعون تھا. مات به من الكبت في يوم واحد 70,000، ایک ہی دن میں 70,000 کبتی مر گئے. وکیل المراد بالرجز ما تقدم ذکره من الآیات، رجز سے مراد ما قبل جو آیات اور جو عذاب گنے ہیں وہ ہیں وفات وغیرہ، دم وغیرہ کا، وہ مراد ہیں. بما عہد عندک، ما بمانا الذی عہد عندک، وہ وعدہ جو تو نے اللہ کے ہاں کیا ہے. بما عہد عندک، اللہ نے تیرے ہاں کیا ہے. ای مستودعک من العلم، اللہ نے تیرے پاس جو چیز ودیعت رکھی ہے علم کی. او بمختصک به فنباک، یہ جس چیز نے تجھے خاص کیا اور پھر تجھے نبی بنایا. وکیل ھذا قسم، اور کہا گیا کہ یہ قسم کے معنی میں ہے. ای بهذه عندك الا ما ذوت لنا، یعنی تیرے پاس تیرا عہد ہے، وعد ہے، یا جو چیز ودیت ہے اس کے بدلے تو ہمارے لیے دعوت کا دعا کر. فما صلۃ، ما صلۃ کے اندر صلہ ہے. لئن کشفت عنا الرجز ای بدعائک لإلہک حتی یکشف عنا، یعنی آپ اپنی جب دعا کریں گے اپنے معبود سے یہاں تک کہ وہ ہم سے ہٹا دے. تو لنؤمنن لک ای نصدقک بما جئت به، ایمان تصدیق کے معنی میں کہ جو تو لایا ہم اس کی تصدیق کریں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل وَكَانُوا يَسْتَخْدِمُونَهُمْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، یہ بات گزر چکی بار بار کہ یہ بنی اسرائیل سے خدمتیں لیا کرتے تھے. شروع میں یہ تھا کہ آدھا دن خدمت لیتے تھے اور آدھا دن سے کام اپنے کاموں کے لیے بھیج دے کہ جاؤ کچھ کھاؤ کماؤ اپنے لیے کماؤ. اور بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام سے ضد کی بنا پر انہیں جو ہے وہ پورا دن کو بھوکے پیاسے خدمت لیا کرتے تھے. ان الی اجل ہم بالغوہ، یعنی اجلہم الذی ضرب لهم فی التغریق، یعنی غرق کرنے میں ان کے لیے جو مدت بیان کیے اس مدت تک یہ پہنچنے والے اور اس وقت تک مزے کرے. اذا ہم ینکثون ای ینقضون ما عقدوه علی انفسہم، جو یہ اپنے اوپر وعدے باندھتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اس کو اچانک توڑ دیں گے. فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا بأنہم کذبوا بآیتنا،
اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ان سے بے خبر تھے۔ یم سے یہاں پر البحر سمندر مراد ہے، وَكَانُوا عَنْهَا أي عن النقمة، وَكَانُوا عَنْهَا هذا بھی کمرجہ جو ہے وہ فانتقمنا، ہمارے انتقام سے وہ غافل تھے، نقمہ کی طرف دلیل دل علیہ فانتقمنا، جس پر جو ہے نقمہ کدھر لوٹ رہا ہے، وہی نقمہ یہاں کہاں ہے، کہا جس پر جو ہے فانتقمنا کا لفظ دل کرتا ہے۔ وکیل عنہا نہا کی ضمیر جو ہے عن الآیات، آیات کی طرف لوٹ رہی ہے، جو کہ میں نے ترجمہ کیا۔ اَيْ لَمْ يَعْتَبِرُوا بِهَا حَتَّى صَارُوا كَالْغَافِلِينَ عَنْهَا، یہ انہوں نے ان آیات کا اعتبار نہیں کیا، ان سے عبرت نہیں پکڑی، تو گیا کہ ان سے غافل ہو گئے۔ قوله تعالی وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے اس قوم کو جسے وہ کمزور سمجھتے تھے زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا جو ہے وہ مالک بنا دیا، وارث بنا دیا، وہ زمین کے جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ يُرِيدُ بنی اسرائیل، اس قوم سے مراد بنی اسرائیل ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ کون سے بنی اسرائیل؟ الذين كانوا يستضعفون یعنی یستذلون بالخدمة، جنہیں خدمت لے کر ذلیل کیا جاتا تھا۔ مشارق الارض ومغاربها، زعم الكسائي وفر ان الاصل في مشارق الارض ومغاربها، زمین کے مشرقوں میں اور مغربوں میں ہم نے جو ان کو وارث بنا دیا۔ ثم خذوا پھر فی کو حذف کیا گیا، فنصب، تو ان کو جو ہے وہ نصب دیا گیا، مشارق مغارب، یعنی یہ نصب بے نصب لافظ ہے۔ والظاہر انہم ورثوا ارض القبط، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ قبطیوں کی زمین کے وارث بنے۔ فہما نصب علی المفعول الصریح، تو اس صورت کے اندر یہ نصب جو ہے وہ مفعول به ہونے کی وجہ سے ہے۔ یقال ورثت المال واورثته المال، ورثت المال اورثته المال، یہ کہا جاتا ہے۔ فلما تعدى الفعل بالهمز نصب مفعولین، اور جب فعل کو جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ متعدی بنا دے، وارثہ کے بجائے آپ اورث باب افعال میں لے جائیں، تو پھر یہ دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے۔ تو یہاں پر دو مفعول، وأورثنا القوم ایک مشارق الارض مغاربها دوسرا۔ والارض هي ارض الشام ومصر ومشارقها ومغاربها، زمین سے مراد یہاں پر شام و مصر کی زمین ہے، اور اس کے مشرق و مغرب مراد ہیں، جہات شرق اور جہات غرب مراد ہیں۔ کہ سورج مشرقی سے نکلتا ہے سورج، اس کا روز نکلنے کی جگہ جدا ہوتی ہے، تو جن جگہوں سے نکلتا ہے سورج 360 شبیں ہوتی ہیں، یہ مشارق عرض کہلاتے ہیں، اور جہاں اسی طرح ڈوبتا ہے وہ مغارب عرض کہلاتے ہیں۔ فالارض مخصوصہ، زمین یہاں پر مخصوص ہے، ان الحسن وقتادہ وغیرہما، وکیل اراد جمیع الارض، اور بعض کہتے ہیں کہ ساری زمین مراد ہے۔ لأن من بنی اسرائیل داود وسلیمان وقد ملک الارض، اس لیے کہ اسی بنی اسرائیل میں داود و سلیمان بھی ہیں، وہ دونوں تو پوری زمین کے مالک بنے۔ التي بارکنا فیہا بخراج الزروع والثمار والانہار، ہمیں اس زمین برکت دی، کیسے برکت دی کہ اس کے اندر کھیتیاں فصلیں ہو گئیں، اور پہاڑ اور پھل اور نہریں نکال کر اس کو اللہ نے برکت دی۔ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل وهي قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ان لوگوں پر جنہیں زمین کے اندر ذلیل کیا گیا ہے، کمزور سمجھا گیا ہے، ہم ان پر جو ہے وہ احسان کریں اور انہیں جو ہے پیشوا بنائیں اور ہم انہیں وارث بنائیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو تیرے رب کے بہترین کلمات تھے، یہ پورے ہوئے بنی اسرائیل پر۔ بما صبروا ای بصبرہم علی اذی فرعون کی مصیبتوں پر، ان کے صبر کی بنا پر اللہ پاک نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ وعلی امر اللہ بعد ان آمنوا بموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے امر اور حکم پر صبر کرنے کی بنا پر۔
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، اور ہم نے جو ہے وہ فرعون کو، جو کچھ فرعون اس کی قوم کر رہے تھے اور جو کچھ وہ یارشون بناتے تھے، چھپریاں بناتے تھے یا محلات بناتے تھے، ان تمام کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ یقال عرش یارش اذا بنا، جبکہ عمارت بنائی جاتی ہے تو عرش یارش کہا جاتا ہے۔ ابن عباس اور مجاہد کہتے ہیں ای ما کانوا یبنون من القصور وغیرها، وہ جو قصور وغیرہ بناتے تھے ان کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، ان کے ساری جو ہے وہ سازشوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ اور قال حسن ہوا تاریخ الکرم، اور حسن کہتے ہیں یہ تاریخ کرم مراد ہے کہ انگور کے لیے جو ہے وہ جو چھپر بنایا جاتا ہے اس سے وہ مراد۔ وقرا عامر و ابوبکر عن عاصم یارشون بضم الراء، یارشون یہاں پر را کے کسرہ کے ساتھ ہے، اور عاصم اور ابو بکر کی عاصم سے ابن عامر اور ابو بکر نے جو عاصم سے قراءت کیے یارشون اور را کے ضمہ کے ساتھ کیے۔ یارشون اور یارشون دو لوگ ہوتے ہیں، را کے زیر کے ساتھ اور را کی پیش کے ساتھ۔ کسائی کہتے ہیں یہ لغت تمیم، یہ تمیم کی لغت ہے۔ وہ کرا ابراہیم ابن ابی ابلا یارشون بتشدید الراء وضم الياء، باب تفعیل سے پڑھا ہے۔ قوله تعالی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، كرى همزة والكسائي بكسر الكاف يعكفون، والباكون بضمها يعكفون، يقال عكف يعكف عكف يعكف، ضرب يضرب سے بھی آتا ہے اور نصر ينصر سے بھی آتا ہے۔ بمعنی اقام علی شیء ولزمہ، کسی چیز پر قائم رہنا، کسی چیز کو لازم پکڑنا۔ والمصدر منها علی فعول، اور عقوف مصدر آتا ہے، فعول کے وزن پر اس کا مصدر آتا ہے۔ قال قتادہ كان اولئک القوم من لخم وكانوا نزولا بالرکہ، قتادہ کہتے ہیں وہ قوم لخم تھی، اور یہ لوگ جو ہیں رکہ میں نازل ہوئے تھے، رکہ میں اترے تھے، رکہ نامی جگہ پہنچے تو وہاں پر ایک قوم کو بتوں کی پوجا کرتے پایا۔ وکیل کانت اصنامہم تماثیل بکر، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے جو اصنام سے بت تھے وہ گائے کی مورتیاں تھیں۔ ولہذا اخرج لهم السامری عجلا، اسی وجہ سے سامری نے بھی ان کے لیے جو ہے وہ گائے کا بچڑا ہی جو ہے وہ بطور معبود نکالا تھا۔ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نظيره قول جهال الأعراب، کہنے لگے اے موسیٰ آپ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیں جسے ان کے لیے بہت سے معبود ہیں۔ اس کی مثال جو ہے وہ دیہاتی جاہل لوگوں کا قول ہے کہ جب وقت رہو شجرة خضراء للکفار، جب انہوں نے جو ہے وہ کفار کے لیے ایک سرسبز و شاداب درخت دیکھا، تسمى ذات انوات، جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، تو يعظمونه في كل سنة يوما، ہر سال کے ایک دن میں اس کی وہ تعظیم کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات، ہمارے لیے بھی ایسی ذات انوات بنا جیسے ان کافروں کے لیے ذات انوات ہے۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اکبر قلتم والذی نفسی بیدہ کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، نبی کریم نے فرمایا اللہ اکبر، تم نے قسم ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے ایسے ہی کہا ہے جیسے کہ موسیٰ کی قوم نے کہا کہ اجعل لنا آلہہ، اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔
لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ خَزْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ، کہ تم ضرور بضرور جو ہے وہ اپنے سے پہلوں کے طریقوں پر جو ہے وہ سواری کرو گے، اپنے سے پہلے کے طریقوں پر چلو گے. خَزْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ، بالکل ایسے جیسے تیر کا جو ہے وہ پر دوسرے پر کے برابر ہوتا ہے. حتی انہم لو دخلوا جخر ضب لدخلتموه، یہاں تک اگر پہلے لوگ کسی گو کے سوراخ میں گھسے ہوں تو تم بھی گھس جاؤ گے. وکان هذا فی مخرجہ الی خنین، یہ آپ کی جو خنین کی طرف نکلتے وقت یہ بات پیش آئی تھی. الا ما یاتی بیانہ فی براءۃ انشاء اللہ، سورہ برات میں اس کا بیان آئے گا. قوله تعالی ان هؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون. متبر ای مہلک، والتبار الہلاک، یعنی یہ ہلاک ہونے والے، ہلاک کیے گئے لوگ ہیں. وکل اناء مکسر متبر، ہر ٹوٹا برتن جو ہے وہ متبر کہلاتا ہے. امر متبر ای ان العابد والمعبود مہلکان، کہ عابد و معبود دونوں ہی ہلاک ہونے والے ہیں، ہلاک کیے گئے ہیں، ہلاک شدگان ہیں. قولہ وباطل ای ذاہب مزمحل، یہ چیز ختم ہونے والی ہے، مزمحل ہونے والی ہے، زائل ہونے والی ہے. ما كانوا يعملون، جو کچھ کرتے رہے ہیں. کانوا صلۃ زائدۃ، کانوا جو ہے یہاں پر زائد ہے. قال غیر اللہ ابغیکم الہا ای اطلب لکم الہا غیر اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں. یقال بغیتہ و بغیت لہ ای اطلب، طلب کے معنی میں لام کے ساتھ بھی آتا ہے، بغیر لام کے بھی آتا ہے. بغیتہ بغیت لہ. وهو فضلکم علی العالمین ای علی عالمی زمانکم، تمام جہان پر والوں پر فضیلت دی، یعنی قیامت تک جو آنے والے نہیں، یعنی جو تمہارے زمانے کے جو عالم تھے اس وقت دنیا جہاں میں جو لوگ تھے ان سب پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی. فضلهم بإهلاك عدوهم وبما خصهم به من الآیات، بنی اسرائیلیوں کو ان کے دشمن کو ہلاک کر کے فضیلت دی، اور باقی جو خصوصیت سے جو آیات اور معجزات دیے وہ دے کر باقی جہان والوں پر اس وقت میں فضیلت دی. وقوله تعالی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ذَكَّرَهُمْ مِنَّتَهُ. اللہ پاک ان بنی اسرائیلیوں کو اور نبی پاک کے دور کے یہودیوں کو اپنا احسان بتا رہے ہیں، احسان یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا پر ہم نے یہ احسان کیا تھا، کتنی مصیبت سے نکالا تھا. وہ خطاب لیہود عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پاک کے زمانے کے یہودیوں کو خطاب ہے. اے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْجَيْنَا أَصْلَافَكُمْ، تمہارے اسلاف کو جب ہم نے بچایا تھا اس وقت کو یاد کرو. حسب ما تقدم بیانہ فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کے اندر جو بیان گزر چکا ہے وہ بہت کافی ہے، اور اسی کو دیکھا جائے. قوله تعالی ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے انہیں 10 اور راتوں کے ساتھ پورا کیا، تو اس کے رب کا مقرر کردہ وقت پورا ہو گیا 40 راتیں. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میرے پیچھے میری قوم میں خلیفہ کے طور پر رہو اور اصلاح کرو اور مفسدین فساد کرنے والوں کے راستے کی اتباع نہ کرنا. اللہ کا قول ووعدنا موسیٰ
ثلاثین لیلتن، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں فی ثلاث مسائل، اس پہ 3 مسئلے ہیں۔ الاولی قوله تعالی وواعدنا موسى 30 ليلة، ذكر أن مما كرم الله به موسى هذا فكان بعده المناجات اكراما له، کہ جو کچھ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر کرم کیا، انہیں عزت بخشی، یہ سارا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ وعدہ تھا بطور اکرام کے ان سے۔ وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ، ابن عباس کہتے ہیں اور مجاہد مسروق کہتے ہیں ایّ ذوالقعدہ وعشر من ذی الحجہ، ایک تو ذی القعدہ کا سارا مہینہ تھا اور ذی الحجہ کے 10 دن تھے۔ امرہ ان یصوم شہر، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ایک مہینے کے روزے رکھیں، وینفرد فیہ بالعبادہ، اور اس کے اندر عبادت میں جو ہے وہ انفرادی عبادت کرے۔ فلما صامہ، پس جب انہوں نے اس مہینے کے روزے رکھے، انکر خلوف فمہ، اپنے منہ کی جو ہے وہ بدبو کو جو ہے وہ عجیب جانا، فاستاق، تو مسواک کیا، قیل بعود خرنوب، خرنوب نبی لکڑی کے ساتھ جو ہے وہ کیا، فقالت الملائکہ، ملائکہ نے کہا انا کننا نستنشق من فیک رائحۃ المسک فافسدتہ بالسواک، کہ ہم جو ہیں تیرے منہ سے جو ہے وہ مسک کی خوشبو جو ہے وہ کس کر استنشاق کراتے، کلی کراتے، تو تو نے سواک سے جو ہے وہ مسواک سے اس کو خراب کر دیا۔ فزید علیہ 10 لیال من ذی الحجہ، تو اس وجہ سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ذی الحجہ کے جو ہے وہ 10 دن زیادہ کیے گئے۔ اور دوسری بات یہ نقل کی گئی ہے کہ ان اللہ تعالی اوحى الیہ لما استاق، جب انہوں نے مسواک کیا تو اللہ نے بھی کیا موسیٰ، اے موسیٰ لا اکلمک حتی یعود فوک الی ما کان علیہ قبل، کہ میں تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا یہاں تک کہ تیرا منہ اسی حالت پہ آ جائے جس پہ وہ پہلے سے تھا۔ اما علمت ان رائحۃ الصائم احب الی من ریح المسک، کہ تو نہیں جانتا کہ روزہ دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے، خوشبو جو بو ہوتی ہے، وہ مجھے مسک اور عنبر کی خوشبو سے بھی جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ وہ امرہ بصیام 10 ایام، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ نے 10 دن کے روزے رکھنے کی جو ہے وہ حکم دیا۔